أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين وقال الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر اسلام دنیا میں واحد مذہب ہے جس نے خوشی کے، غمی کے، عبادت کے، محبت کے، نفرت کے، دشمنی کے ضابطے مقرر کیے۔ نہ آپ اظہار محبت میں آزاد ہیں اور نہ آپ اظہار نفرت اور اظہار دشمنی میں آزاد ہیں۔ حتیٰ کہ ایک کافر میدان جنگ میں بھی اگر مسلمان کے سامنے آتا ہے تو مسلمان کو اسلام یہ اجازت نہیں دیتا کہ اگر اسے غلبہ حاصل ہو گیا ہے اور کافر مغلوب ہو گیا ہے تو وہ مسلمان غالب ہونے کی وجہ سے پہلے اس کے پاؤں کاٹے، پھر ہاتھ کاٹے، پھر اس کا ناک کاٹے، کان کاٹے، پھر اس کی آنکھیں نکالے اور پھر آخر میں اس کو ڈانٹ سے مارے۔ یہ اسلام اجازت نہیں ہے، حالانکہ وہ کافر ہے، حالانکہ وہ دشمن ہے۔ تو اسلام نے اظہار محبت میں بھی اور اظہار نفرت میں بھی ضابطے رکھے اور وہ ضابطے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں مکمل ہے۔ کوئی تہوار، کوئی دن، کوئی مہینہ مسلمانوں میں ایسا آتا ہے جیسے رمضان کے بعد شوال کا پہلا دن ہے، اب یہ عید کا دن ہے اور یہ اسلامی عید ہے۔ اب اسلام نے یہاں ضابطہ رکھا ہے کہ طلوع آفتاب کے بعد مسلمان میدان میں نکلے، اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائیں، 2 رکعت نماز پڑھیں اور کوئی اچھی چیز گھر میں پکا لیں جو روز مرہ سے ہٹ کر ہے، وہ میٹھی چیز بھی ہو تاکہ طبیعت کو اچھا لگے۔ یہ ایک اظہار کا اسلام نے ایک طریقہ بتایا۔ اب ہم اس سے یہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے کہ چونکہ آج عید ہے لہذا ہم 2-4 ڈانسر بھی بلا لیں، 2-4 جو مذہبی ذہن کے لوگ ہیں وہ قوال بلا لیں اور پھر شراب و کباب کی محفل سجے۔ اسلام نے اس کی اجازت نہیں۔ ہر چیز میں پابندیاں اور حدیں مقرر ہیں کہ ان حدوں سے آپ نے تجاوز نہیں کرنا۔ اب یہ جو 15 شعبان ہے جو ابھی آنے والی ہے یہ رات، جو ہمارے یہاں عموماً شب برات کے نام سے یا شب برات کے نام سے، جسے اگر عربی میں کہا جائے تو لیلہ برات کہا جائے گا، قرآن میں اور احادیث میں یہ نام کہیں بھی واقع نہیں۔ اللہ کے رسول نے اس نام سے اس رات کو کہیں بیان نہیں اور نہ صحابہ کرام۔ پھر اس نصف شعبان کی بہت ساری روایات لوگوں میں معروف ہے۔ اللہ بھلا کرے محدثین کا، انہوں نے ان روایات کو بیان کیا، بیان کرنے کے بعد ان روایات میں جہاں جہاں جو خرابی ہے اس سے بھی آگاہ کیا،
یہ روایت موضوع ہے، یہ روایت من گھڑت ہے، یہ روایت ضعیف ہے، اس میں فلاں فلاں راوی جھوٹا ہے، فلاں فلاں راوی ضعیف ہے، یہ روایت میں فلاں فلاں جگہ انقطاع ہے، وہ جو بندہ بیان کرتا ہے کہ مجھے اس نے کہا ہے تو اس کی زندگی میں اس سے ملاقات ہی ثابت نہیں ہے وغیرہ۔ لیکن قربان جائیے مسلمانوں کی سادگی پر، علماء بعض میں وہ روایتیں بیان کرتے ہیں اور بیان کرنے کے بعد آخر میں کہتے ہیں کہ یہ روایت ملا علی قاری نے موضوعات شریف میں لکھی، ابن جوزی نے موضوعات شریف میں لکھی۔ اب لوگ بالکل سیدھے سادے ہوتے ہیں اور ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ موضوعات کیا چیز ہے۔ آخر میں چونکہ شریف لگا دیا تو اس سے یہ ظاہر ہو گیا یہ کوئی بڑی مقدس چیز ہے۔ موضوعات کا مطلب ایسا باتوں کا ایسا مجموعہ جو من گھڑت باتوں سے بنا ہے، جس میں حقیقت کچھ نہیں ہے۔ موضوع کا مطلب ہوتا ہے وضع کردہ چیز، گھڑی ہوئی بات، اس کی جمع ہے موضوعات، یعنی گھڑی ہوئی باتیں۔ ایک جھوٹ ہوتا ہے اور اس سے بڑا ہماری اصطلاح میں ایک زٹل ہوتا ہے، اور وہ زٹل بھی بہت سارے جمع ہو جائیں تو پھر ہم ان کو لیے زٹلیات کا لفظ استعمال کریں۔ اسی طرح محدثین نے موضوعات اور بعض نے موضوعات کبیر، ملا علی قاری کی جو اصل ہے وہ موضوعات کبیر ہے، یعنی بہت بڑی زٹلیات جو لوگوں میں معروف ہے اور وہ اللہ کے رسول کی باتیں نہیں ہیں اور لوگوں نے ان کی طرف منسوب کی، صرف لفظ شریف لگانے سے۔ وہ چیز مقدس نہیں ہوتی، ملتان شریف، اچ شریف، چاچنا شریف، سیمن شریف، اور کچھ عرصے بعد آپ کا کلفٹن بھی کلفٹن شریف ہونے والا ہے کیونکہ یہاں بھی میلہ لگتا ہے۔ اگر یہ شرابتیں لفظ شریف لگنے سے ملتی ہیں تو پھر نواز شریف کو کیوں ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں؟ بیچارہ وہ بھی شریف ہے، فوجی سربراہ بھی ہمارا شریف ہے، پنجاب کا وزیر اعلیٰ بھی بیچارہ شہباز شریف ہے، پھر بابرہ شریف کو بھی کیوں برا بھلا کہتے ہیں؟ اس کے نام کے ساتھ بھی شریف لگا ہوا ہے۔ تو شرافت لفظ شریف لگنے سے نہیں ملتی ہے، اس کا اپنا ایک مقام ہے جو اسلام دیتا ہے۔ عزت جس چیز کو، جس دن کو، جس وقت کو اسلام نے دی ہے وہ عزت ہے، وہ باقی عزت۔ جیسے رمضان کا مہینہ ہے، اسلام نے اس کو عزت دی، جمعہ کا دن ہے، اسلام نے اس کو عزت دی ہے۔ تو اسلام نے جس جس تہوار کو، جس جس دن کو، جس جس وقت کو یا جس جس شخص کو اسلام نے عزت دی ہے، باقی وہ عزت والا ہے۔ اور اگر اسلام نے عزت نہیں دی ہے تو پھر اس کے عزت دار ہونے کے لیے دلیل چاہیے، اور وہ دلیل شریعت سے چاہیے۔ سیدھی سادی عام سائنس کی بات ہے اور اس میں زیادہ مشکل میں پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں۔ دیکھیے کئی باتیں جو لوگ خواتین کو قبرستان لے جاتے ہیں، خود بھی جاتے ہیں، 15 شعبان کو رات کو بڑا میلہ ہوتا ہے، باہر پھول بیچنے والوں کا بڑا رش ہوتا ہے، گاڑیاں ہی گاڑیاں روڈ پہ قبرستان پہ کھڑی ہوتی ہیں۔ ان سے پوچھو اس کی دلیل کیا ہے تو کہتے ہیں ترمذی شریف میں حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے اپنے گھر سے نکلے رات، اور یہ حضرت عائشہ کی باری والی رات، چپکے سے گھر سے نکلے، ایسا سے دروازہ کھولا، ایسا سے باہر نکلے، اور بقیع قبرستان چلے، گھر کے قریب تھا۔ حضرت عائشہ کی آنکھ کھلی، دیکھا کہ بستر پر اللہ کے رسول نہیں۔ حضرت عائشہ کو شک ہوا شاید آپ میری باری والی رات کسی دوسری بیوی کے ہاں چلے گئے۔ وہ پیچھا کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے کہ آپ کس طرف گئے ہیں، وہ بھی باہر نکلے۔
دیکھا تو آپ کو حضرت عائشہ کو بقیع قبرستان میں آپ کھڑے ہوئے نظر آئے. تھوڑی دیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس پڑتے. اب رات بھی اندھیرا تھا. حضرت عائشہ کچھ فاصلے پر تھی. جب حضرت عائشہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول واپس پڑتے ہیں تو یہ بھی واپس بعد گھر کی طرف. اللہ کے رسول بھی پیچھے تیز تیز چلے, یہ بھی تیز تیز چلے, وہ بھی تیز تیز چلے. یہ تھوڑی بھاگی تو آپ بھی بھاگی. اب یہ جلدی سے گھر میں گھس گئی اور اپنی چارپائی پر آ کر کے لیٹ گئی, کپڑا اوپر ڈال لیا جیسے میں سوئی ہوئی. اب ایسی صورت حال میں آدمی آنکھیں بند کر کے یہ تو شو کر سکتا ہے کہ میں سویا ہوں, لیکن بھاگنے سے جو سانس پھولا ہے اب اسے کیسے چھپا. اب پیٹ سانس جو ہے پھیپڑے وہ ہانپ رہے ہیں, پتہ لگ رہا ہے کہ بندہ بھاگا ہے اور بھاگا بھاگا آیا ہے. اللہ کے رسول نے آپ کے سینے پر ایسے ہاتھ مارا اور فرمایا کہ کیا تو یہ سمجھتی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے معاملے میں خیانت کرے گا. اب یہ حدیث دلیل ہے کس بات کی کہ رات کو جاگا جائے, قبرستان جایا جائے, بیویوں کو لے جایا جائے. چونکہ حضرت عائشہ بھی قبرستان گئی تھی, اللہ کے رسول بھی گئے تھے. پہلی بات یہ کہ اس حدیث کی حیثیت کیا ہے, اس سے ہٹ اللہ کے رسول حضرت عائشہ کو لے گئے تھے یا انہوں نے پیچھے پیچھا کیا. حدیث کے الفاظ, جو حدیث آپ دلیل بنا رہے ہیں اس سے بھی یہی واضح ہے کہ آپ لے کر نہیں گئے, آپ چھپکے سے گئے, چپکے سے گئے اور چھپ کر گئے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے. کہ کیسی بابرکت رات ہے کہ آپ گھر والوں سے چھپا رہے ہیں, بتا بھی نہیں رہے. پھر حضرت عائشہ نے پیچھا کیا. پھر چلو جب پتا ایک دوسرے کو چل بھی گیا تو واپسی دے کے اللہ کے رسول اے سی والی گاڑی میں بٹھا کے عائشہ کو گھر نہیں لائے, بھگا کے. تو کم از کم سنت تو پوری کرو. میوا شاہ قبرستان سے جمشید روڈ تک بیگم کو بھگاؤ تو صحیح, میوا شاہ سے بنس روڈ تک دوڑاؤ تو صحیح, تاکہ سنت پہ عمل تو ہو. یعنی حدیث کس, یہ دیکھیے بہت سارے لوگ, میں یہ نہیں کہتا کہ دوسرے, میں اپنوں کی بھی بات کر رہا ہوں. ہمارے اپنے بھی بہت سارے لوگ لوگوں کی دیکھا دیکھی, لوگوں کی دیکھا دیکھی اس میں مبتلا ہے. اسی روایت کے بارے میں امام ترمذی روایت کو خود بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں, میں نے اس روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر پیش کیا جو امام ترمذی کے بھی استاد ہیں. میں نے امام بخاری پر اس روایت کو پیش کیا اور آپ سے پوچھا کہ کیسی ہے. انہوں نے فرمایا کہ یہ روایت ضعیف ہے اور دو جگہ انقطاع, دو جگہ انقطاع. یحییٰ بن کثیر سے جو راوی بیان کرتا ہے اس کی نہ ملاقات ثابت ہے اور نہ سماع ثابت ہے, لہذا یہ روایت ضعیف ہے. جب ایک بندے نے سنا ہی نہیں ہے, ایک بندے نے دیکھا ہی نہیں ہے, اس کی ملاقات ہی نہیں ہے, تو وہ کیسے بیان کرتا ہے کہ اس نے مجھے یہ بات بتائی. اب جو دوسرے لوگ ہیں اس دن جو خاص کر شیرینی پکتی ہے, حلوہ پکتا ہے, اور خاص کر سوجی کا حلوہ جو خاص کر پکایا جاتا ہے اس کی بھی ایک لاجک ہے. اور اس کے پس منظر میں جب علماء سے رجوع کرو, علماء سے پوچھو, تو تین مختلف باتیں سامنے آتی ہیں. ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ غزوہ احد میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا تھا, اور آپ چونکہ اس زخمی دانت کی وجہ سے مسوڑے میں تکلیف تھی, آپ روٹی چونکہ چبانی پڑتی ہے وہ نہیں کھا سکتے تھے, آپ نے حلوہ بنایا. اب آپ دیکھیں غزوہ احد میں جب دندان مبارک شہید ہوا
غزوہ احد سن 3 ہجری میں 6 شوال کو پیش آتا ہے. شوال کا مہینہ ہے، رمضان کے بعد 6 شوال کو غزوہ احد پیش آتا ہے. اب آپ کا دندان مبارک شہید ہوا 6 شوال کو. اب آپ اس کے ٹھیک 10 مہینے بعد حلوہ کھا رہے ہیں. اس کے ٹھیک 10 مہینے بعد. اتنے عرصے میں ایک دانت کیا، اگر کسی کے کئی دانتوں میں تکلیف ہو تو اتنے عرصے میں تو وہ بھی ٹھیک ہو جانی چاہیے. اور پھر جب دانت میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ تکلیف ایک دن کے لیے نہیں ہوتی. اگر کسی کا دانت ٹوٹ گیا ہے، دانت نکل گیا ہے، تو مسورہ بھرنے میں اور زخم ٹھیک ہونے میں کم سے کم 5-6 دن تو لگ ہی جاتے ہیں. تو حلوے میں آپ ایک ہی دن میں جان چھڑا لیتے، وہ بھی 10 مہینے بعد. ایک طبقہ دوسری لاجک یہ پیش کرتا ہے کہ نہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کی وجہ سے نہیں، بلکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، ان کی شہادت کی وجہ سے ہم نیاز دیتے ہیں ان کے نام. حضرت حمزہ کی نیاز. اور جس دن اللہ کے رسول کا دندان مبارک شہید ہوا ہے غزوہ احد میں، وہی دن حضرت حمزہ کی شہادت کا ہے. کیونکہ آپ بھی حضرت حمزہ بھی غزوہ احد میں شہید ہوئے، اسی دن شہید ہوئے، ایک ہی دن. اور وہ 6 شوال، 15 شعبان سے اس کا کوئی تعلق. اور تیسری چیز جو پیش کی جاتی ہے، جو بالکل من گھڑت، صرف ہے من گھڑت، وہ روایت یہ ہے کہ حضرت اویس کرنی آئے اور ان کو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول کا دندان مبارک شہید ہوا تھا. اور یہ جب آئے تو یہ اس دن 15 شعبان، اور ان کو پتہ چلا کہ غزوہ احد میں اللہ کے رسول کا دندان مبارک شہید ہوا تھا. تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی کہ انہوں نے اپنا دانت توڑوایا اور پھر سوچا کہ بتائیے اللہ کے رسول کا کون سا دانت شہید ہوا تھا. پھر دوسرا، تیسرا، اسی طرح کر کے بولے اچھا کوئی تو شہید ہوا ہوگا. انہوں نے ساری 32 نکلوائی. اب وہ تکلیف میں تھے، روٹی کھا نہیں سکتے تھے، تو پھر انہوں نے حلوہ بنایا اور حلوہ کھایا. اب یہ اتنی مدح کا خیز بات، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے سامنے آپ کا دندان مبارک شہید ہوا، عمر جن کے سامنے دندان مبارک شہید ہوا، علی اور مرتضیٰ، عثمان غنی جن کے سامنے آپ کا دندان مبارک شہید ہوا، انہوں نے کبھی بھی اظہار محبت کے لیے اپنا دانت نہیں توڑوایا. کبھی بھی اپنا دندان شہید نہیں کرایا، کبھی بھی. پھر اگر چلو مان لی کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی والہانہ محبت ہے، تو انہوں نے حلوہ تو 32 نکلوانے کے بعد کھایا نا. تمہاری تو 32 سلامت. حلوے والی سنت یاد ہے، 32 نکلوانے والی سنت یاد ہے. کریلے کا تھال سامنے آئے تو دوسرے کی طرف سرکا دو، حلوے کا تھال سامنے آئے تو اپنی طرف پھر. یعنی کڑوا کڑوا، دھو دھو، میٹھا میٹھا، یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا طریقہ؟ پہلے اویس کرنی کی طرح وہ محبت کا اظہار تو کرو. اگرچہ یہ بات غلط ہے، تم لوگ بیان کرتے ہو، چلو تمہاری بیان کردہ بات میں بھی ہم یقین کر لیں، تو پھر اس مسئلے کو، اس طریقے کو اس طرح تو نبھاؤ جس طرح انہوں نے نبھایا. پھر ایک لاجک یہ پیش کی جاتی ہے، قرآن مجید سورہ دخان کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یہ وہ رات ہے جو برکت والی ہے اور ہم نے قرآن مجید کو اس رات میں اتارا ہے. تو اس لیلہ مبارکہ سے مراد کو کہتے ہیں یہ 15 شعبان. دیکھیے خود قرآن مجید یہ اتنی دیدہ دلیری اور سینہ زوری قرآن کے معنی اور مفہوم کو بالکل پلٹ کے رکھے. اللہ رب العالمین خود وضاحت فرمائی دوسرے مقام پہ کہ قرآن مجید رمضان کے مہینے میں اترا ہے.
فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، وہ رمضان ہی کا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن پاک کو اتارا، جو لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان لے کر کے آیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ رمضان ہی کا بابرکت مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن مجید اتارا۔ پھر اللہ رب العالمین نے یہ بھی وضاحت فرمائی رمضان کی کس رات میں ہم نے اتارا۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں نازل کیا، لیلۃ القدر میں اتارا، اور یہ باقی مہینوں میں 1000 مہینوں سے بھی اس ایک رات کی عبادت کو اللہ رب العالمین نے بہتر قرار دیا۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے اس رات کی وضاحت کرتے ہوئے بیان فرمایا، آپ نے فرمایا اس رات کو اگر تم تلاش کرنا چاہتے ہو تو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 5 راتوں میں تلاش کرو، اور وہ 5 طاق راتیں ہیں جن میں تم انہیں تلاش کرو۔ بعض روایتوں میں آخری پورے عشرے میں بھی تلاش کرنے کا حکم آتا ہے، لیکن زیادہ معروف اور مشہور روایات یہی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا آخری عشرے کی 5 راتوں میں 21 میں، 23 میں، 25 میں، 27 میں، 29 میں، ان 5 راتوں میں شب قدر کو تلاش کیجیے، جس کی بندگی کو رب العالمین نے دیگر عرصے میں 1000 مہینوں سے بھی بہتر قرار دیا۔ اللہ کے فرشتے اترتے ہیں، جبریل امین اترتے ہیں، اب بیت اللہ کی چھت پر حضرت جبریل آسمان سے لایا ہوا جھنڈا وہ بیت اللہ کی چھت پر لگا دیتے ہیں، ساری کی ساری کائنات میں پھیل جاتے ہیں۔ جو لوگ ذکر اذکار میں، تسبیحات میں، وظائف میں، نماز میں، قرآن کی تلاوت میں، جس بھی نیک کام میں لگے ہوتے ہیں، فرشتے آ کر کے ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ وہ اگر دعا کر رہے ہوتے ہیں تو فرشتے ان پر آمین کہتے ہیں، خیر و برکت کی ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے سورہ دخان میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے برکت والی رات میں قرآن مجید کو اتارا۔ اگر قرآن مجید کی یہ برکت والی رات 15 شعبان ہے تو قرآن مجید کا دوسرا بیان اس سے بالکل ٹکراتا ہے، متصادم ہے، متضاد ہے۔ قرآن مجید میں یہ تضاد بیانی، ایک جگہ وہ رات 15 شعبان ہو اور ایک جگہ وہ رات رمضان کے آخری عشرے میں ہو، بڑا فرق ہے۔ ایک جگہ یہ کہنا کہ ہم نے رمضان میں اتارا، دوسری جگہ یہ کہنا کہ ہم نے شعبان میں اتارا۔ ان دونوں باتوں میں تطبیق کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ اللہ رب العالمین کے کلام میں یہ تضاد بیانیاں موجود رہی، اور مسلمانوں کا یہ عقیدہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی کوئی بات آپس میں ٹکراتی نہیں۔ اس رات سے بھی رب العالمین نے جو کہا کہ ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، 15 شعبان نہیں بلکہ لیلۃ القدر مراد ہے۔ رہی یہ بات بھی گھڑی گئی۔ اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے ایک بہت بڑا درخت ہے جسے زندگی کا درخت کہا جاتا ہے، اس کے اتنے پتے ہیں جتنی کائنات میں مخلوق ہے۔ ہر پتے پر کائنات کا ہر بندے کا نام لکھا ہوا ہے، اور جو بندہ دنیا میں پیدا ہونے والا ہوتا ہے اتنے پتے اگاتے ہیں، اس پر اس کا نام لکھا جاتا ہے۔ جو لوگ مرنے والے ہوتے ہیں ان کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ اسرائیل کو پتہ چل جاتا ہے، وہ پتے جھڑے ہوئے چن لیتا ہے کہ اس سال کس کس کا صفایا کرنا ہے۔ یہ شاید اسی لیے یہ جو اردو میں محاورہ ہے نا کہ اس کا تو پتہ ہی صاف کرنا، شاید یہ اسی سے یہ محاورہ بنا ہے کہ اسرائیل کے ہتھے وہ پتہ لگ جاتا ہے، پھر وہ اس کا پتہ صاف کرتا ہے۔ یہ بات بالکل من گھڑت،
جو صحیح روایات سے جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جس قلم سے تقدیر لکھی ہے بندے کی، ہر بندے کی، اور وہ دنیا بنانے سے، دنیا کے وجود میں آنے سے 50,000 سال پہلے کائنات میں جو کچھ ہونے والا ہے اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ جمشید روڈ میں پہلے چھوٹی مسجد ہوگی، پھر بڑی مسجد بنے گی، پھر اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ ایک سن ایسا بھی آئے گا اس میں قاری خلیل آپ کو خطبہ دے گا اور مسجد میں یہ جو لوگ بیٹھ کر سنیں گے، ہر بات تقدیر میں لکھی ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ وہ قلم جس نے تقدیر کو لکھا ہے، فرمایا جب پھل قلم، وہ قلم لکھ کر خوش ہو گئی، وہ قلم تقدیر کو لکھ کر خوش ہو گویا اب تقدیر بدلی نہیں جائے، تقدیر میں کاٹا پیٹی نہیں ہوگی، کاٹا پیٹی بھی تو قلم سے ہوتی ہے، وہ قلم جب خشک ہو گیا اس میں انک ہی ختم ہو گئی، اور اگر کوئی انک تھی بھی تو وہ بھی سوکھ گئی، اب آپ اس سے لکھ نہیں سکتے، سوکھی ہوئی انک والے قلم سے آپ لکھ نہیں سکتے۔ تو فرمایا کہ وہ قلم تقدیر لکھنے والا خشک ہو گیا، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب لوگ اس سے یہ بھی دھوکہ کھاتے ہیں، ضمن بات آئی ہے، موضوع میرا یہ نہیں ہے تو میں وضاحت کرتا چلوں اس کے بجائے کہ آپ جمعہ کے بعد فردن میرا ٹائم لے۔ لوگ اس سے یہ بھی نتیجہ نکالتے ہیں کہ جب قلم میں خشک ہو گیا ہے تو پھر ہمیں دعا بھی نہیں کرنی چاہیے، ہم دعا کیوں کرتے ہیں؟ یا اللہ ہمیں بچے دے دے، یا اللہ میری شادی کرا دے۔ اگر اس قلم نے تقدیر میں لکھا ہے کہ اس کی شادی ہوگی تو ہوگی، دعا نہ بھی کرے تو بھی ہوگی، اور اگر اللہ نے اس کے حق میں اولاد لکھی ہے تو اولاد بھی ہوگی، وہ دعا نہ بھی کرے تو بھی ہوگی، اور اگر اولاد نہیں لکھی تو وہ دعا بھی کرے تو بھی نہیں ہوگی، اس لیے کہ تقدیر لکھنے والا قلم خشک ہو گیا ہے، اب تقدیر بدلی نہیں جائے گی۔ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ تقدیر میں کیا ہے یہ اللہ نے ہمیں نہیں بتایا، میری تقدیر میں کیا ہے، آپ کی تقدیر میں کیا ہے اللہ نے ہمیں نہیں بتلایا، ہمیں یہی کہا کہ اللہ سے امید رکھو، دعا کرو اور مانگو، اس لیے کہ جس قلم نے تقدیر لکھی ہے اس قلم نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ دعا مانگے گا، اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا اور اس کے نتیجے میں اس کو 2 بچے دے گا، اور وہ نیک دے گا، وہ صالح دے گا، فرما بردار دے گا، وہ آخرت کا ذخیرہ بنیں گے۔ آپ کو تو پتہ نہیں ہے۔ اب جو تقدیر نہیں بدلتی کا مطلب یہ ہے کہ جو بدلنا تھا وہ بھی لکھا ہوا ہے، تو نیا کچھ بھی نہیں بدلا، جو بدلنا تھا وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے بیٹے کی عمر اللہ نے 40 سال لکھی ہے، کسی کے بیٹے کی عمر اللہ نے 40 سال لکھی ہے، مجھے نہیں پتا کہ میرے بیٹے کی عمر 40 سال ہے، اللہ نے مجھے نہیں بتایا، میں حج پہ گئے، میں نے رو رو کر بیت اللہ میں غلاف کعبے کا غلاف پکڑ میں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ میرے بچوں کی عمر دراز، اللہ میرے بچوں کی عمر دراز۔ اب اللہ نے فرض کر لی کہ میری دعا کے قبول کرنے کے نتیجے میں میرے بچے کی عمر ڈبل کر دی، یعنی 40 کی بجائے 80 کر دی۔ اب بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ تقدیر بدل گئی اور وہ دعا سے بدلی، بظاہر یہی لگتا ہے تقدیر بدل گئی اور وہ دعا سے بدلی، لیکن ایسا نہیں، اس لیے کہ یہ بھی تقدیر میں لکھا تھا کہ اس کے بیٹے کی عمر 40 سال ہوگی، اس کا ابا دعا کرے گا، ہم اس کی دعا کو قبول کریں گے، قبولیت کے نتیجے میں اس کی عمر کو دگنا کر دیں گے، بدلا کچھ بھی نہیں، اس لیے کہ جو بدلنا تھا وہ بھی پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ لہذا آپ دعائیں بھی کیجیے، اللہ سے دعائیں کیجیے، رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کیجیے، التجائیں کیجیے، مانگیے، اور اللہ آپ کیوں 15 شعبان کا انتظار کرتے ہیں؟
हर रात आपके लिए 15 शाबान क्या लैलतुल कद्र जैसी बन सकती है, अगर आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से वो यकीन, वो अकीदा, वो मोहब्बत, वो डर, वो खौफ जो एक मुसलमान के दिल में होना चाहिए, अगर तो अपने दिल में आप पैदा करें। अल्लाह ताला ने तो ये कहा है कि उस रात की इबादत 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है, लेकिन ये तो कहीं नहीं कहा कि अगर उस रात से हटकर कोई मांगेगा तो मैं नहीं दूंगा, सिर्फ लैलतुल कद्र में दूंगा, ऐसा तो नहीं कहा। बल्कि हदीस में आता है हर आधी रात के बाद आसमान दुनिया पर अल्लाह ताला नुज़ूल फरमाता है और पुकार पुकार के कहता है कोई मुझसे मांगने वाला, कोई बीमार जो शिफा मांगे, कोई बेरोजगार जो रोजी मांगे, कोई गुनाहगार जो बख्शिश मांगे, मैं ये सब देने को तैयार हूं। लेकिन कराची वालों का तो वो सोने का टाइम होता है, यानी 12-1 बजे तक कैरम बोर्ड खेलेंगे, लूडो खेलेंगे, ताश पत्ते खेलते रहेंगे, होटल पे चाय बीड़ी पान हुक्का सिगरेट सब चलता रहेगा। और जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाने का जो वक्त और पुकारने का और मांगने का जो वक्त है, उस वक्त हमें नींद का गड्ढा होगा, फिर हम सोएंगे और फिर 11 बजे 10:30 बजे दुकान जाने के टाइम पर बेगम धक्के दे के झंझोड़ के उठाएगी, आज ऑफिस नहीं जाना क्या? फिर वो उठेंगे और नहाएंगे, कपड़े बदलेंगे, नाश्ता करेंगे और दुकान को खोलेंगे। तो हम वो वक्त खुद गंवा रहे, खुद गंवा। अब आप देखिए, लोग जब पैसा भर के 4 लाख 5 लाख यहां से हज उम्रे के लिए पैसा भर के जब जाते हैं, एक जगह है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिंबर था, मिंबर से लेकर आपका जो हुजरा अक़दस है, जहां अब आपका रोजा है, जहां आप मदफून हैं, ये हजरत आयशा का हुजरा है। ये जो गैप है आपके मिंबर से आपके हुजरे तक का जो दरमियानी फासला है, उसका नाम रियाजुल जन्ना है। आपने फरमाया मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाजिल जन्ना, मेरे घर और मिंबर के दरमियान जो फासला है, ये जगह जो है जन्नत के बागीचों में से एक बगीचा है। अब उसके लिए लोग इतना टूटते हैं, लड़ते हैं, धक्के देते हैं कि मुझे रियाजुल जन्ना में 2 नफिल पढ़ने का मौका मिल जाए, बैठने का मौका मिल जाए। मैं इससे इनकार नहीं कर रहा कि आप वहां नफिल न पढ़ें या वहां बैठे नहीं या वहां दुआ नहीं करें, नहीं करें। मैं सिर्फ अपनी पाकिस्तानी कौम का एक मिजाज बताना चाहता हूं कि एक मुस्तकिल चीज है, उसकी हमें कदर नहीं है, लेकिन कोई खास एक जगह वो हासिल हो गई है, उसकी फिर हमारे नजर में उसकी अहमियत बढ़ जाती है। अब मुस्तकिल चीज क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से कहा कि जब तुम जन्नत के बागों में से गुजरो तो जन्नत के फल खाया। जन्नत के बागों में से गुजरो तो जन्नत के फल खाया। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, ये जन्नत के बागात क्या हैं और जन्नत के फल क्या हैं? जन्नत के बागात क्या हैं, जन्नत के फल क्या हैं? आपने फरमाया जन्नत के बागीचे मस्जिद, जितनी मस्जिदें हैं वो कराची की हूं, वो लाहौर की हूं, ये नहीं फरमाया मदीने की जितनी मस्जिदें या मक्के की जितनी मस्जिदें। आपने फरमाया जितनी मसाजिद हैं वो जन्नत के बाग हैं। और इसके फल क्या हैं? फरमाया इसमें तकबीर, इसमें तस्बीह, इसमें तहमीद, इसमें तहलील, यानी अल्लाह अकबर कहना, सुभान अल्लाह कहना, अल्हम्दुलिल्लाह कहना और सुभान अल्लाह कहना, ये जो चीजें हैं, और ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, तहलील, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, ये सारे जन्नत के फल। जब तुम जन्नत के बागों से गुजरो तो जन्नत के फल खाया करो, यानी जब तुम मस्जिदों में आओ तो ये चीजें किया करो। ये मस्जिद जन्नत का बाग है। तो अब वो जो आपने फरमाया मेरे मिंबर और मेरे घर तक जो फासला है रियाजुल जन्ना है, आपने फरमाया हर मस्जिद पूरी जन्नत का बाग है, पूरी मस्जिद। लेकिन हमें इसकी कदर नहीं। मस्जिद में बैठेंगे, लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, गीबतें करते रहेंगे, गिले करते रहेंगे और फिर पड़ेंगे, गालियां देंगे, क्या कुछ हम करेंगे।
مسجد کا تقدس پامال کریں گے، لیکن وہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا جنت کے باغوں سے گزرو تو جنت کے پھل کھاؤ، اس کی ہمیں قدر ہی نہیں۔ چوتھی چیز جو ہمارے سامنے بدعت کو فروغ دینے کے لیے لائی جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ میاں ٹھیک ہے قرآن میں نہیں کہ اس رات کو جاگو، اور یہ بھی نہیں ہے کہ اگلے دن روزہ رکھو، یہ بھی نہیں ہے کہ حلوہ پکاؤ، لیکن اگر ہم نے رات کو جاگ کر تسبیح پڑھ لی تو کسی کو گالی تو نہیں دی نا، کام تو اچھا ہے، کام تو بظاہر اچھا ہے، اور دوسرے دن روزہ رکھ لیا، ویسے تو ہم لوگ روزے رکھتے نہیں ہیں، چلو اسی بہانے سے ہم نے روزہ رکھ لیا، تو روزہ تو بڑے ثواب کا کام ہے۔ میں نے اسی لیے ابتدا میں کہا اظہار محبت کے لیے، اظہار نفرت کے لیے شریعت نے حد مقرر کی۔ یہ گر صحابہ کو بھی آتے تھے کہ محبت کا یہ طریقہ رات کو جاگنا چاہیے، انہوں نے کیوں نہیں اس سے کہا ہوتا؟ میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی سعودی عرب میں کوئی دودھ بیچنے والا ہو اور وہ حرم کے باہر دکان کھول دے دودھ بیچنے کی، اور آپ کی نظروں کے سامنے بالکل خالص زمزم کے کنویں سے ایک بالٹی زمزم کی بھر کے لائے، اور وہ زمزم جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اگر اس زمزم کو کھڑا ہو کر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ایک سانس میں پیٹ بھر کر اس کو پی لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مراد کو پورا کر دیتا ہے۔ وہ زمزم کی بالٹی اگر وہ دودھ کے ٹب میں ڈالتا ہے تو آپ ایمانداری سے بتائیے آپ کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ، کتنا نیک آدمی ہے، کتنا شریف انسان ہے، اس دودھ کے اندر زمزم ملاتا ہے۔ ہم تو وہاں زمزم کو ترستے ہیں اور یہ دودھ میں بھی زمزم ملا کے بیچ رہا ہے، آپ تعریفیں کریں، آپ فوراً بلدیہ والوں کو بتائیں گے، شرطے کو بتائیں گے یہ بندہ بے ایمانی کر رہا ہے، ملاوٹ کر رہا ہے، حالانکہ اس نے زمزم ملایا، اس نے کون سا برا کہا؟ زمزم ملایا۔ میرے بھائیوں اچھی بات بھی اگر دین میں آپ ملائیں جو اللہ کے نبی نے نہیں کی، صحابہ نے نہیں کی، آپ اچھی بات بھی دین میں ملائیں تو وہ ملاوٹ ہے، وہی بدعت ہے جسے تقریباً ہر خطبے میں خطیب کہتے ہیں اور پڑھتے ہیں کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ یہ اللہ کے رسول ہر خطبے میں یہ پڑھا کرتے تھے کہ شر الامور محدثاتھا، کہ بدترین کام جو ہے وہ دین میں نئے کام، وکل محدثۃ بدعہ، اور دین میں ہر نیا کام بدعت ہے، کل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وفی روایت کل ضلالۃ فی النار، اور ہر ضلالت ہر گمراہی آدمی کو دوزخ میں لے جائے۔ اس لیے یہ ذہن نہ بنائیے کہ چونکہ کام اچھا ہے، اچھے کام کی بھی دلیل چاہیے، جو شریعت میں ہمیں اس رات کے نہ جاگنے کی دلیل ہے، نہ دوسرے دن کے روزے کی بھی دلیل ہے، نہ حلوہ کھانے کی دلیل ہے، نہ کان توڑنے اور قربانے کی بھی دلیل ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں پکا سچا محب رسول بنائے، سنت پہ عمل کرنے والا بنائے، صحابہ کرام کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اور ہمیں اپنی زندگی گزارنے کا وہی طرز اور وہی انداز نصیب فرمائے جو اللہ نے صحابہ کرام کو عطا کیا تھا۔